अस्सलाम वालेकुम, मैं राना नवीद हूं और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स और बिग न्यूज़ स्टोरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम आपको रोज़ाना की बुनियाद पे मुल्की और आलमी मंजरनामे से आगाह रखते हैं। आज के इस खुसूसी व्लॉग में भी बहुत बड़ी बड़ी खबरें लेकर आपके लिए हाजिर हुए हैं। हम आपको आज बताएंगे कि किस तरह से ट्रंप को असैसिनेट करने की या कत्ल करने की एक दफ़ा कोशिश की गई है और वो कोशिश किस तरह से अमेरिकी हुक्काम ने नाकाम बनाई है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। उसके अलावा हम आपको बताएंगे कि वाशिंगटन किस तरह से तल अबीब पर प्रेशर डाल रहा है। अमेरिका इजराइल को किस तरह से दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है कि वो लेबनान और फ़लस्तीन के इशू में बैक फुट पर चला जाए, और नेतन्याहू ने उसका क्या जवाब दिया है और किस तरह से इस सारे प्लान को मुस्तरद किया है। ये सब कुछ जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि रोज़ाना की बुनियाद पे आपकी हमारे साथ मुलाकात होती रहे और हम आपको अपडेट रखने की जिम्मेदारी निभाते रहें। तो आज के इस खुसूसी व्लॉग का आगाज़ करते हैं इस बड़ी खबर के साथ जो क्लैश रिपोर्ट ने शाया की। उन्होंने कहा कि द US इज़ रिपोर्टेडली इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन इजराइल to wind down fighting across Gaza, Lebanon, and Iran. Washington wants Israel to scale back strikes, withdraw from additional positions in southern Lebanon, and advance the multinational force plan in Gaza. ये बहुत बड़ी स्टोरी है कि जी अमेरिका ने एक उन्हें दबाव में लाया है, प्रेशर डाला है इजराइल के ऊपर कि वो गाज़ा के हवाले से, लबनान के हवाले से और ईरान के हवाले से अपने पूरे प्लान का असर नौ जायज़ा ले, ना सिर्फ उसके ऊपर नज़रसानी करे बल्कि अपनी स्ट्राइक्स जो वो कर रहा है उस हवाले से वो स्ट्राइक डाउन कर दे और बैक फुट पे चला जाए। वाशिंगटन ने इस हवाले से काफ़ी सख्ती के साथ उन्हें ये कहा है कि साउदर्न लबनान में जो वो हमले करते हैं और इसके अलावा जो उनका गाज़ा के हवाले से प्लान है वो अमेरिका को काबिल कबूल नहीं है। इजराइल इज़ रेजिस्टिंग सम ऑफ दीज डिमांड्स। इजराइल जो है वो इन डिमांड्स या इन मुतालबात के हवाले से जो है वो रेजिस्ट कर रहा है, मुज़ामत कर रहा है। विद नेतन्याहू सेइंग द IDF विल कंटिन्यू acting against threats and Israel will retain the option to strike Iran if it resumes nuclear to ballistic missile development. वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने कहा है कि वो ईरान के हवाले से अपना मंसूबा वो तब्दील नहीं करेंगे अगर वो जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर या उसके अलावा जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट के ऊपर काम करता रहता है तो इजराइल इससे पीछे नहीं हटेगा। तो इससे जो है वो खबर का जो है कि ये सारा नैरेटिव मैंने आपके सामने जो रखा है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने, अमेरिका ने, पेंटागन ने, वाशिंगटन ने जिस तरह से जो है वो इजराइल को, नेतन्याहू को दबाव में लेने की कोशिश की तो उसने किस हठधर्मी का मुजाहरा किया। इंडिपेंडेंट उर्दू से आपको ये तफसीली खबर मैं बताता हूँ। इजराइल ने अमरीकी गाज़ा मंसूबा मुस्तरद कर दिया, ये उसकी हेडलाइन है। उन्होंने कहा है कि इजरायली वज़ीर आज़म ने कहा जब तक हमास को हकीकी तौर पर गैर मुसल्लह नहीं किया जाता इजरायली फ़ौज गाज़ा से वापस नहीं जाएगी। AFP जो है वो न्यूज़ एजेंसी, उसके मुताबिक ये स्टोरी इंडिपेंडेंट उर्दू ने शाया की। इजराइल के वज़ीर आज़म बेंयामीन नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गाज़ा के लिए पेश कर दिया। उन्होंने जो प्लान पेश किया था ट्रंप ने, आपको याद होगा 15 नकाती जो मंसूबा था उसको उन्होंने मुस्तरद किया है नेतन्याहू ने। उन्होंने कहा हमास के मुकम्मल और हकीकी तौर पर जो है जब तक वो डिसआर्म नहीं हो जाते, गैर मुसल्लह नहीं हो जाते तो हम फ़ौज वापस नहीं बुलाएंगे। हमास को गैर मुसल्लह करने का हसास मामला अक्टूबर 2025 से गाज़ा में इजराइल और हमास के दरमियान नाफिज जंग बंदी माहदे को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 31 जुलाई को हमास को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह करने के एक माहदे का ऐलान किया था 31 जुलाई को, ठीक है जी, और इसे गाज़ा में नई फ़लस्तीनी हुकूमत की तश्कील की जानिब एक अहम कदम करार दिया था, जबकि फ़लस्तीनी तंजीम ने भी इसकी तस्दीक की थी। ये बड़ी मेजर डेवलपमेंट थी।
یہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ایک ہوپ تھی اس کے اندر، لیکن یہ ہوپ کو جو ہے وہ اس نے چکنا چور کر دیا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ غزہ منصوبے کو مسترد کرتے ہیں، نیتن یاہو نے کہا، اور اس نے کہا کہ جی 15 نکاتی دستاویز کو مسترد کرتا ہوں۔ آئی ڈی ایف اس وقت تک کسی قسم کی پسپائی نہیں کرے گی جب تک حماس حقیقی طور پر غیر مسلح نہیں ہو جاتی۔ ہماری افواج ہمارے شہریوں کو لاحق خطرات کو ناکام بنانے کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ یہ جناب اس کی روایتی ہٹ درمی تھی جو میں نے آپ تک نیتن یاہو کی پہنچا دیا۔ بات ہے کہ ٹرمپ کی جان کو جو خطرات ہیں اس حوالے سے روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، خبریں آتی رہتی ہیں۔ تو یہ کافی سارے اداروں نے اس کو رپورٹ کیا۔ ماریو نوفیل نے، جو پولیٹیکل کومنٹریٹر ہیں اور تجزیہ کار ہیں، معروف جو ہیں وہ پوڈ کاسٹر ہیں، انہوں نے یہ خبر جب شائع کی ایکس کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ بریکنگ ٹرمپ اسیسینیشن اٹیمپٹ، آگے کوسچن مارک ہے کہ جی ٹرمپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ اس کو پھر وہ کہتے ہیں نارڈ F-16s intercepted planes over Bedminster, the golf club where the president was today. Fighter jets scrambled when multiple general aviation aircraft entered temporary restricted airspace near his New Jersey golf club. All planes were safely escorted out. ہوا یہ ہے کہ نیو جرسی میں جو ان کا گولف کلب ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، ادھر جہاں پہ پھر امریکی صدر اس طرح کے مقام پہ جب ہوتے ہیں تو وہ ایئر سپیس کو آس پاس کی کو عارضی طور پہ ٹیمپریریلی ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے کہ اس میں غیر متعلقہ ایئر کرافٹ نہ آئیں۔ تو جب وہ وہاں پہ نیو جرسی میں تھے، بیڈمنسٹر گولف کلب ہے، وہاں پہ پریزیڈنٹ جب تھے اس وقت جو ہے وہ ملٹیپل جنرل ایوییشن ایئر کرافٹ جو ہیں وہ اس سپیس میں انہوں نے داخل ہوئے، ان کی کوشش کی داخلے کی، ان کو جو ان کے F-16 انٹرسیپٹڈ تھی انہوں نے انٹرسیپٹ کیا کہ یہ سارا کچھ اسکریمبل کر گیا ہے اور ایوییشن کی کیسی ہدایات سب کو مس گائیڈ کر رہی ہیں، تو یہ کس طرح سے یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو ایک پینک پھیل گیا کہ شاید امریکی صدر ٹرمپ کو یہاں پہ نشانہ بنایا جا سکتا۔ افراتفری مچ گئی گولف کلب سے، وہ جناب اڑن چھو نے کیا انہوں نے ٹرمپ کو کہ نکلو سر۔ اس کے بعد یہ ہوا معاملہ کہ پھر انہوں نے بعد میں آفیشلز نے officials issued the usual warning for pilots to check NOTAMs before every flight. وہ کہتے ہیں کہ نوٹم چیک کرنے کے حوالے سے یہ ان کا خاص جو ہے وہ پائلٹس کے لیے ہدایت نامہ ہوتا ہے، یا ان کے لیے جو ہدایات ہوتی ہیں ان کو نوٹمز کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ان چیک کرو، ٹھیک ہے، بیفور فلائٹ، جب آپ ٹیک آف کرنے سے پہلے انہیں پڑھیں گے نہیں تو پھر اس طرح سے ہوگا کہ جو بین، جو ریسٹرکٹڈ ایئر سپیس ہے جہاں پہ نہیں جایا جا سکتا، آپ اس میں گھس جاؤ گے، آگے سے وہ انٹرسیپٹ کیے جاؤ گے، پھر آپ کو کسی طریقے سے مینج کیا ہے، یہ نہیں ہو گیا کہ ہم نے آپ کو اڑا دیا۔ تو اس کو جو ہے وہ نارتھ امریکن ایئر سپیس ڈیفنس کمانڈ نے بھی اس خبر کی تصدیق کی، انہوں نے بھی سیم کانٹینٹ بتایا، ٹھیک ہے جی، کہ نارڈ F-16 انٹرسیپٹڈ ملٹیپل جنرل ایوییشن ایئر کرافٹ ٹوڈے دیٹ وائلیٹڈ ٹیمپریری فلائٹ ریسٹرکشنز اوور بیڈمنسٹر نیو جرسی، آل ایئر کرافٹس ور سیفلی اسکارٹڈ۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وائلیٹ کیا یہ ساری جو ہے وہ فلائٹ ریسٹرکشن کو اور وہاں پہ طیارے گھسا دیے، لیکن اسکورٹ کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے، ادروائز ہم نے ان کو برباد کر دینا تھا، چاہے جو بھی تھا، اگر چند منٹ کی تاخیر ہو جاتی تو جی یہ ایک اس حوالے سے سٹوری تھی۔ آگے آ جائیے کلیش رپورٹ کی کہانی پہ۔ ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان: Our communication with regional countries is improving.
ہماری جو خطے کے ممالک ہے دوسرے، ان کے ساتھ ہماری ابلاغیات، ہماری کمیونیکیشن جو ہے وہ امپروو ہو رہی ہے کمپیئر ٹو پاسٹ، ماضی کی نسبت، اینڈ سرٹنلی کمپیئر ٹو دا ہائٹ آف دا وار، اور یقینی طور پر جو ہے اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے کہ جنگ کی پیک کے اوپر تھا، ایز ریلیشنز ور ویری گڈ بیفور، جیسے پہلے بہت زیادہ اچھے تھے۔ یہ کلیش رپورٹ نے یہ مسعود پزشکیان کی حوالے سے یہ سٹوری لگائی، اہم نقطہ آنے لگا ہے۔ پاکستان از ناؤ کوپریٹنگ ود آل اٹس ہارٹ، پاکستان جو ہے وہ اپنے دل کے ساتھ، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہہ رہے ہیں کہ دل کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کر رہا ہے۔ افغانستان کوپریشن از ویری گڈ، افغانستان کا بھی کوپریشن بڑا اچھا چل رہا ہے۔ تو ترکمانستان از ویری گڈ، ترکمانستان بھی ٹھیک ہے۔ آذربائیجان ہیڈ کلوزڈ آل روٹس اینڈ شٹ ڈاؤن آور بینک، آذربائیجان نے جو ہے وہ روٹس کلوز کیے تھے اور ہمارا جو ہے وہ بینک جو ہے اس کو شٹ ڈاؤن کیا تھا۔ وی کالڈ، ہم نے انہیں کال کی، اینڈ اسپوک آؤٹ، ہم نے ان سے بات کی، اسپوک ود دیم آفٹر اے 2 hour conversation they reopened it، ہم نے بات کی تو 2 گھنٹے کے بعد انہوں نے اسے ری اوپن کر دیا ہے۔ دا بینک، دا ایمبیسی اینڈ دا روٹس ور آل اوپن، ری اوپن، یہ سارا کچھ اوپن ہو گیا ہے۔ ڈیورنگ دا وار دے ہیلپڈ اس سگنیفیکنٹلی ود ویریس روٹس، جنگ کے دوران انہوں نے ہمارے لیے ویریس روٹ سے ہماری مدد کی، ویدر فار رشیا سپلائی اور دیئر اون، چاہے اس میں سے رشیا کی سپلائیز گزرنی ہو یا ان کی اپنی۔ تو عراق بھی وہ کہہ رہے ہیں عراق از دا سیم، وہ بھی سیم ہے۔ تو یہ جناب علی آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ مل گئی ایران کے حوالے سے۔ یہ معاملات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسرائیل کیا کہتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے، یہ گریک سٹی ٹائمز.com نے لگائی ہے سٹوری، وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل وارنز آف ویری ڈینجرس مکہ الائنس calls for stronger ties with Greece and Cyprus، وہ کہہ رہا ہے جی کہ اسرائیل نے مکہ الائنس کو جو ہے جو ڈینجرس قرار دیا ہے۔ یہ جو مکہ معاہدہ ہوا ہے نا ترکی، پاکستان اور سعودی عربیہ کو، یہ کچھ انہیں یقیناً سوٹ نہیں کرنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑا خطرناک ایگریمنٹ ہو گیا ہے، تو اب جو ہے وہ الائنس ٹائز ہم نے مضبوط کرنی چاہیے گریس اور سائپرس کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جاتے جاتے میں آپ کے ساتھ ملکی منظرنامہ بھی شیئر کر لوں 1 منٹ کے اندر اندر، اور وہ جناب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو پی ٹی آئی کے بانی ہیں، سربراہ ہیں، ان کی صحت کو لے کے انتہائی تشویشناک معاملات زیر بحث ہیں۔ صدیق جان صاحب نے یہ خبر دی تھی کہ ان کے بلڈ پریشر کا اتنا شدید ایشو ہے کہ انہیں ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ اب علیمہ خان صاحبہ ہوں یا اسد کیسر صاحب ہوں، مراد سعید صاحب ہوں، جتنے بھی ان کے رہنما ہیں وہ اس حوالے سے تشویش میں مبتلا ہیں کہ ان کی صحت کے حوالے سے جو خبریں وہ ایک ہی صورت میں جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ تصویر اصل ہے کیا، اور وہ یہ صورت ہے کہ جی ان تک رسائی دی جائے، تو اور ان کے وکلاء کو بھی، ان کی فیملی کو بھی آئین اور قانون کے مطابق وہ کہتے ہیں ان کا یہ حق ہے۔ دوسرا پی ٹی آئی کا معاملہ آپ کے ساتھ 2 دن سے شیئر کر رہا ہوں، وہ ہے لانگ مارچ کا۔ اس کے حوالے سے جو باہر بیٹھے ہوئے بندوں کے عدت تحفظات سے ان میں تھوڑی سی نرمی آئی ہے، اور سہیل افریدی نے یہ پوزیشن کلیئر کی ہے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کہ یہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ ہی ہم نے اس لانگ مارچ کو ختم کرنا، ویسے یہ ان کی رہائی تک، ان تک رسائی تک ختم نہیں ہوگا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آیا اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے اور لائک کا بٹن دبائیے، تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ ہماری آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے اور ہم آپ کو اپڈیٹ رکھنے کی ذمہ داری نبھاتے رہیں۔ آپ کا ہمیں دیکھنے کا بہت شکریہ۔